کیا جنت کے جھوٹے وعدے انسان کو خطرناک قاتل بنا سکتے ہیں؟ آج ہم آپ کو سنائیں گے دنیا کے پہلے دہشت گرد نیٹ ورک کی کہانی، جو آج کے فتنہ الخوارج کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ ناظرین، فدائین کی یہ تحریک فارس میں قائم قلعے سے شروع ہوئی، جس نے یورپ اور مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا۔ بڑے بڑے جنگجو بھی ان نہتے منظم قاتلوں کی دہشت سے لرز اٹھتے۔ انہوں نے سرجیکل آپریشنز کے ذریعے حملے کیے، بھیس بدل کر کسی کو بھی مار دیتے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ اس سے بچ سکیں گے یا نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حسن صباح کی خفیہ سلطنت کی۔ قتل و خوف کی وہ دنیا جہاں جنت کی خواہش زندگی سے بڑی بن گئی۔ حسن صباح اور اس کے خفیہ گروہ حشاشین نے اپنے مقاصد کے لیے مذہب کو ہتھیار بنایا اور امت کو قتل و غارت کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ فارس کے الموت قلعے میں تیار ہونے والے اس گروہ نے نہ صرف جنت کے جھوٹے خواب دکھا کر اپنے پیروکاروں کو بے رحم قاتل بنایا، بلکہ خوف اور دہشت کے ذریعے ایک ایسا نظام قائم کیا جو آج بھی دہشت گردی کے ابتدائی نمونے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حسن صباح کا دعویٰ تھا کہ اس کے فدائیین کو موت کے بعد جنت ملے گی۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا جس نے ان لوگوں کو بے خوف قاتلوں میں تبدیل کر دیا۔ وہ مخالف مسلم اور مسیحی رہنماؤں کو قتل کرتے تھے۔ مشہور اطالوی مہم جو مارکو پولو نے اپنی کتاب میں اس گروہ کا ذکر کیا ہے۔ جب وہ کسی بڑے آقا کو مارنا چاہتے تو وہ ان نوجوانوں کو چنتے جو سب سے زیادہ بہادر ہوں، انہیں یہ بتا کر بھیجتے کہ اگر وہ مارے گئے تو ان کے لیے جنت ہے۔ یہ گروہ مشرق وسطیٰ میں اپنی دہشت کی وجہ سے مشہور تھا اور حشاشین کے نام سے انگریزی لفظ اسیسن یعنی قاتل نکلا۔ حشاشین کی ایک اہم کارروائی تیسری صلیبی جنگ کے رہنما کانریڈ آف مونٹ فیراٹ کے قتل سے منسلک ہے۔ 28 اپریل 1192 عیسوی کو جب کانریڈ یروشلم کے بادشاہ بننے کا جشن منانے کی تیاری کر رہا تھا، دو قاصد ایک خط لے کر اس کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی وہ خط پڑھنے لگے، ان قاصدوں نے خنجر نکال کر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور مہلک تھا کہ کوئی جشن نہ ہو سکا۔ حسن صباح نے اپنے ماننے والوں کو اس قدر پختہ یقین دلایا کہ وہ موت کو گلے لگانے کو جنت کے حصول کا راستہ سمجھنے لگے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے فدائیوں کو خود سے بسائی ہوئی جنت دکھاتے تھے، جس میں سبز باغات، حسین عورتیں اور شراب و شہد کی نہریں تھیں۔ یہ تصور ان کے ارادے کو مزید مضبوط بناتا اور انہیں کسی بھی خطرناک مشن پر جانے کے لیے تیار کرتا تھا۔ آخر حسن بن صباح تھا کون؟ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد مسلمانوں کے درمیان یہ سوال اہمیت اختیار کر گیا کہ امت کی قیادت کس کے سپرد کی جائے۔ یہی مسئلہ شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان بنیادی اختلاف کا باعث بنا۔ 9ویں صدی تک شیعہ فرقہ مسلمانوں میں خاصا پھیل چکا تھا۔ اس دوران شیعہ قیادت کے حوالے سے ایک نیا تنازع اٹھا، جس کے نتیجے میں اسماعیلی فرقے کی بنیاد رکھی گئی۔ اس فرقے کا نام امام اسماعیل ابن جعفر کے اعزاز میں رکھا گیا، جو شیعہ اماموں کی نسل میں ایک اہم شخصیت تھے۔ اس کے بعد اسماعیلی فرقے میں ایک بڑی تقسیم آئی، جس کے نتیجے میں نظاری اسماعیلیوں کی تحریک نے جنم لیا۔ حسن بن صباح ایسے ہی ایک نظاری اسماعیلی تھا۔ حسن صباح نے فارس کے پہاڑوں کا رخ کیا اور وہاں الموت قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے حسن صباح نے اپنے اثرات شام اور لبنان تک پھیلائے اور اسلامی ریاستوں اور صلیبی حکومتوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ حسن صباح نے اپنے مقاصد کے لیے ایک تربیت یافتہ ملیشیا تشکیل دی۔ اس کے فدائیوں کو جنت کے خواب دکھا کر اور نشے کی حالت میں اپنے مشنز پر بھیجا جاتا۔ حسن صباح نے اپنے فدائیوں کو زندگی کی اصل حقیقت سے بے خبر رکھا اور انہیں یہ باور کرایا کہ جنت تک پہنچنے کے لیے انہیں اپنی جان قربان کرنا ضروری ہے۔ ان کی اس حکمت عملی نے حشاشین کو اتنا خوفناک اور مؤثر بنا دیا کہ دشمن ان کے بارے میں سن کر کانپ جاتا۔ نظاری آرڈر کی حکمرانی 166 برس تک جاری رہی، جس دوران ان کے خفیہ گروہ حشاشین نے قتل و غارت اور دہشت کے ذریعے اپنی شناخت بنائی۔ تاہم آخر کار منگولوں نے ان کا صفایا کر دیا۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے نظاریوں کے ناقابل تسخیر قلعے الموت کو تباہ کر دیا۔ ہلاکو خان کا یہ اقدام ذاتی انتقام کا شاخسانہ تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نظاریوں نے اس کے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا تھا۔ نظاریوں کے فدائین نے کئی مسلم اور مسیحی رہنماؤں کو اپنا نشانہ بنایا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی ان اہم مسلم شخصیات میں شامل تھے جنہیں حشاشین نے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ صلاح الدین نے نظاریوں کے قلعے پر حملہ کیا، جس پر حشاشین نے فوراً رد عمل دیا اور انہیں ہلاک کرنے کے لیے قاتل بھیجے، لیکن صلاح الدین خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے۔ ان کے باڈی آرمر اور سٹیل ہیلمٹ نے ان کی جان بچائی۔ صلیبی جنگوں میں شریک انگلینڈ کے شاہ ایڈورڈ اول بھی 1272 عیسوی میں نظاریوں کے قاتل کے حملے سے بال بال بچے۔ حسن صبا اور حشاشین کے فدائیوں نے نہ صرف جنگوں میں حصہ لیا بلکہ اپنی جرأت و حوصلہ اور نفسیاتی حربوں کے ذریعے دہشت کا ایک نیا تصور دنیا کو پیش کیا۔ ان کی کہانیاں آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ کس طرح ایک شخص نے جنت کے جھوٹے وعدوں کے ذریعے اپنی قوم کو نہ صرف جان دینے پر مجبور کیا بلکہ ایک ایسی تنظیم کو جنم دیا جس کے اثرات آج بھی دہشت گردی کے ابتدائی نمونوں کی شکل میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا یہ اہم ترین واقعہ آپ کو ان کتب کی مدد سے پیش کیا گیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مشتمل ہو۔ مزید ایسے اہم واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سنو مسلم سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں کہ آپ آئندہ تاریخ اسلام کا کون سا واقعہ سننا چاہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔